انسان کو کمانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اسلام کا جو تصور رزق کے حوالے سے اور کمانے کے حوالے سے ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میری منشا اور میری پسند کی ہوئی کمائی کو بندہ استعمال کرے۔ لہذا اسلام نے جو ذرائع حلال تھے وہ بتا دیے اور جو حرام تھے وہ بھی بتا دیے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ حلال کیا اور حرام کیا ہے۔ توجہ رکھیے گا، میں 1 سے 1.5 منٹ میں پوری دنیا کے حلال و حرام آپ کو سمجھا دوں گا، صرف 1 سے 1.5 منٹ میں۔ حلال و حرام اسٹیٹ ہے وہ حلال ہے، سوائے گدھا اور گھوڑے کے، ان کے لیے الگ سے حکم آ گیا۔ گھوڑا جنگ میں استعمال ہوتا تھا اس لیے اس کو مکروہ قرار دے دیا، اور گدھے کی حرمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے مقام پہ الگ سے ذکر کر دی۔ ٹھیک ہو گیا، اب یہ سارے کے سارے حلال۔ البتہ اونٹ ہے، اگر ان میں سے نسلی اونٹ ہوتے ہیں، بعد ان کے یہ 2 دانت بڑے ہیں، لیکن ان کے لیے الگ سے حلت کا حکم آ گیا۔ تو دنیا کے تمام جانور کی حلت اور حرمت کا قاعدہ آپ کو پتہ چل گیا۔ دوسری چیز جو ہم کھاتے پیتے ہیں ان میں پرندے ہیں۔ ہر وہ پرندہ جو اپنی چونچ سے دانہ اٹھائے وہ حلال ہے، جو پنجے میں لے کر نوچ کر کھائے وہ حرام ہے۔ لو جی، دنیا کے سارے پرندوں کا پتہ چل گیا۔ باز ہے، شکرا ہے، شاہین ہے، یہ پنجے میں لے کر کھاتے ہیں، حرام ہے۔ مرغی ہے، چڑیا ہے، ٹھیک ہے، یہ چونچ سے اٹھا کے کھاتے ہیں، یہ حلال ہے۔ لو جی، یہ قاعدہ بھی کلیئر ہو گیا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ سی فوڈ، مچھلی کی انواع کروڑوں میں ہے۔ یہ جو بھی مچھلی کی انواع میں سے ہوگا وہ سب کا سب حلال ہے۔ اور مچھلی سے ہٹ کر جو ہے اس میں حشرات الارض واروں کا بعض میں اختلاف ہے کہ یہ کیڑا ہے یا فش اور مچھلی میں آتا ہے، تو جس میں اختلاف ہے وہ مکروہ ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اور جس میں کنفرم ہے کہ یہ کیڑا ہے ہم نہیں کھائیں گے، یہ مچھلی ہے اسے ہم کھائیں گے۔ اور مچھلی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو بغیر ذبح شرعی کیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال قرار دے دیا۔ یہ سارے جی سی فوڈ آپ کو ابھی بیٹھے بیٹھے پتہ چل گئے، ٹھیک ہے جی۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ نباتات، فروٹ، سبزیاں۔ ہر وہ جڑی بوٹی، سبزی، فروٹ جس میں نشہ نہ ہو اور اس میں کوئی زہریلا پن نہ ہو وہ ساری کی ساری حلال ہے، اور جس میں نشہ آ جائے یا کوئی زہریلا پن اس طرح ہو تو پھر وہ حرام ہے۔ لو جی، دنیا کی یہ ساری چیزیں پتہ چل گئیں۔ البتہ وہ جڑی بوٹیاں جن کو ایز اے میڈیسن یوز کیا جاتا ہے اس کے لیے الگ سے فقہا کے قواعد موجود ہیں، ٹھیک ہے جی۔ چوتھی چیز ہے جی جمادات، پتھر وغیرہ۔ ان میں سے جن جن چیزوں کو، جمادات کو ہم ریفائن کر سکتے ہیں وہ حلال ہے، جو ریفائن نہیں ہو سکتا وہ ہم نہیں کھا سکتے۔ مثلا چاندی ہے، چاندی کے ورق بنا کے آپ کھیر پہ لگا کے کھا سکتے ہیں۔ سونا ہے، سونے کے ورق بنا کے عرب کے اندر کھجوروں پہ لگا کے شہزادے کھا رہے ہوتے ہیں، حلال ہے، حالانکہ ہے تو سونا، ریفائن ہو گیا نا۔ اسی طرح شنگرف ہے، اس کا کشتہ بنا لیا جاتا ہے، پتھر، ٹھیک ہے۔ اب دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یہ 5 چیزوں میں ہی ہیں۔ آپ کو یہی 1.5 سے 2 منٹ میں پوری دنیا کی چیزوں کا پتہ چل گیا جی، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جانوروں کا ہی پتہ چل گیا، پرندوں کا بھی، سی فوڈ، مچھلی وغیرہ، اور اس کے بعد جو سبزیاں وغیرہ اور جمادات، پتھر وغیرہ کی جو انواع ہے، یہ 5 چیزوں کے علاوہ اور کوئی ایسی شے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال اور حرام کے معیارات کو بالکل واضح طور پہ ذکر فرما دیا۔ یہ تو ہو گیا جی حلال کیا اور حرام کیا ہے۔ اب آئیے، اب دوسری چیز ہے جی سورسز، ذرائع، یعنی انسان جب کماتا ہے تو اپنی ارننگ کو کس انداز میں کرے گا کہ وہ حلال رہے۔ حلال ایک ایسا حکم ہے جو اللہ نے پہلے رسولوں کو بھی عطا فرمایا، ہمیں بھی عطا فرمایا۔ سورہ المومنون اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول، اے رسولو، کلوا من الطیبات، ستھری چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور اچھا کام کرو۔ آج بہت سے سائنٹسٹ جب تحقیق کرتے ہیں اس بات پر کہ اسلام میں یہ چیزیں کیوں منع ہے، تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر انسانی فطرت سے ہٹ کر چیزیں ہیں۔ اسلام نے 1400 سال پہلے ہمارے لیے حرام کر دیا، سائنس آج تحقیق کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ انسان کے لیے مضر ہے۔ پروردگار نے ہمیں یہ احکام 1400 سال پہلے ہی عطا فرما دیے، اور پھر ہمیں یہ قاعدہ دیا سورہ البقرہ، یا ایھا الناس، اے لوگو،
کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں سے حلال کھاؤ اور پاکیزہ کھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطاب کر رہے تھے، ایک نوجوان آیا، تھوڑی دیر کے لیے آپ کی گفتگو کے لیے مجلس میں بیٹھا، اور صبح کا ٹائم تھا، پھر وہ اٹھا اور جا کے اپنی دکان کھول کے بیٹھ گیا۔ تو کسی نے کہا کتنا ہی اچھا ہوتا یہ دکان چھوڑ کے مجلس میں بیٹھا رہتا۔ آپ صلی اللہ فرماتے نہیں، رزق حلال کمانا بھی عبادت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ساری عبادت کا انحصار اس پر ہے۔ یہاں تک کہ آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا چلا گیا 40 دن تک اس کی عبادت ہی قبول نہیں ہوتی۔ ساری چیزوں کا انحصار اس کے حلال پر ہے، جس کی طرح ہم توجہ نہیں دے رہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کسب الحلال فریضۃ بعد فریضہ، فرض عبادات کے بعد رزق حلال کمانا فرض ہے، فرض قرار دیا۔ اس لیے اسلام چاہتا ہے کہ جتنی پاکیزہ روزی آپ اپنے رکھیں گے، اللہ آپ کی عبادت میں، عمل میں، اولاد میں، زندگی کے معاملات میں، ہر جگہ آپ کو اس پاکیزہ روزی کی وجہ سے خوشیاں عطا فرما دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التاجر الصدوق، سچا تاجر، الامین، جو امانت دار ہو، مع النبیین والصدیقین والشہداء، قیامت کے دن نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ سچا تاجر۔ مجھے ایک بندہ کہتا ہے کریمی صاحب اگر ہم جھوٹ بول کے بیچتے ہیں تو چیز سے حلال ہی ہے نا؟ میں کہا پاک تے نہیں نا، پاک نہیں ہے وہ، کیونکہ قرآن کہتا ہے حلالا طیبا، پاک کھاؤ اور حلال کھاؤ۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال چیزوں کے پیرامیٹر بتا دی، ہمیں اس کے مطابق کھانا چاہیے اور روزی اپنی حلال کرنی چاہیے۔ اور پروردگار نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 188 میں فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ یعنی انسان اگر کسی کا مال ہتھیاتا ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ کرتا ہے، یہ کسی کا حق چھین لیتا ہے، تو فرمایا یہ باطل طریقے سے ہے۔ اب حرام روزی کون کون سی ہے جی؟ مثلا سود حرام ہے۔ اب لوگ بینک میں فکس پروفٹ پہ پیسہ لیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، حرام ہے۔ ایک خاتون تھی بیوہ، اس کی وہ کال ہے کریمی صاحب میرے شوہر فوت ہو گئے ہیں، میری بیٹیاں ہیں، اتنے لاکھ روپیہ میں بینک میں فکس کروا دوں؟ میں کہا یہ تو پروفٹ فکس ہے، سود ہے۔ کہتے پھر میں کیا کروں؟ میں کہا اب اسلامی بینکاری میں رکھوا دیں، اس میں لاس اینڈ پروفٹ تو ہے نا، غیر سودی تو ہے۔ کہتے نہیں جی وہ پروفٹ تھوڑا دیتے ہیں۔ میں نے کہا تھوڑا کھا لو، حلال کھا لو، ضرور زیادہ کھانا ہے، حرام کھانا ہے؟ ہماری نیچر ایسی بنی ہوئی ہے جی، ہم نے حرام کھانا ہے۔ سود حرام ہے، قطعی حرام ہے، اور اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے، جتنے مرضی سود کے پیسے کما لے برکت نہیں ہوگی۔ تو پہلا تو حرام روزی کیا ہے جی؟ سود۔ اس لیے اس سے حتی الامکان بچے، اور ایسے فکس پروفٹ بینک سے لینا، اس پہ ہم مستقل بھی ایک ٹاپک ڈسکس کریں گے، تو یہ حرام ہے۔ دوسری چیز ہے جی جوا، میچ پہ جوا لگانا، فلاں پہ جوا لگانا اور پیسے لیتے آنا، یہ بھی حرام ہے، سخت حرام ہے۔ اسلام نے اس کی سخت ممانعت کی، یہ بھی حرام میں آ گیا۔ تیسرا ہے جی ڈاکہ زنی، کسی جگہ مال ہتھیا لینا۔ چوتھا ہے جی چوری، کسی کی چیز چوری کر لینا۔ پانچویں چیز ہے جی ملاوٹ، کہنا کچھ اور بیچنا کچھ، آٹے میں ملاوٹ، دودھ میں ملاوٹ۔ ہمارے ہاں اب لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ وہ میں نے جو کہا تھا نا آپ کو، ہم ایسے معاشرے میں بستے ہیں جہاں لوگ گناہ بھی ٹٹائی سے کرتے ہیں، کہتے ہیں گناہ ہے ہی نہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی؟ ملاوٹ۔ منع کیا، نہیں باز آئے، اللہ نے عذاب بھیجا، ساری قوم تباہ برباد ہو گئی۔ تو ملاوٹ یہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے منڈی میں ایک جا رہے تھے تو دیکھا گندم رکھی ہے بڑی اعلیٰ، تو آپ نے ایسے ہاتھ ڈالا تو نیچے گیلی۔ اب آپ جانتے ہیں جب گیلی گندم نیچے ہوگی تو وہ وزن میں تھوڑی چڑھے گی، ایسے ہی ہے نا، گندم خشک ہو تو وہ زیادہ ہے ویٹ میں، تو اگر آپ اس کے اندر پانی لگا دیں گے تو وہ جو ہے پانی کا وزن آ جائے گا اس میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ ڈالا تو کہا یہ کیا بھائی، اوپر بڑی پیاری پیاری خشک لگائی ہوئی ہے، نیچے ساری گیلی۔ عرض کیا پیارے آقا اس میں بارش کی وجہ سے گیلا پن آ گیا۔ فرمایا اگر گیلا پن آ گیا تو نیچے چھپا کے کیوں رکھا ہے، اوپر اٹھا کے رکھ، بتا کہ یہ گیلی ہے۔ اب فرمایا من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اب گوشت بھی پانی والا ہے، گوشت ادھر جانور ذبح کرتے ہیں، اب پانی دا پیپ لا کے اتنے ٹینکی پمپ چل بھائی ہے 20 کلو دا جانور 30 کلو دا کر کے ویچی جاؤ۔
حالات عجیب ہوئے پڑے، یعنی کہ ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ گئے، کوئی گل پیسے دے آ رہے ہیں حرام ہے، یعنی گوشت ہے یا دودھ ہے کوئی بھی ملاوٹ یہ حرام ہے. اور سبزی میں دیکھ لیں، کسی بھی چیز میں پانی لگا کے آپ اس کو زیادہ ویٹ کر کے پانی کے وزن کے ساتھ بیچ رہے ہیں، حالانکہ وہ تو آپ کو خشک کے پیسے دے رہا ہے. الغرض یہ جتنی بھی چیزیں یہ حرام ہے. اس کے بعد رشوت، ٹھیک ہے نا. اب مجھے پاکستان کا ایک محکمہ بتاؤ جہاں بغیر رشوت لیے آپ کام کروائے، بتاؤ جی. میٹر لگوا سکتے ہو بغیر رشوت کے؟ ہم ایسی قوم بن چکے ہیں جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، کہتے ہیں گناہ ہے نہیں، چاہ پانی کہتے چاہ پانی دو ساڈا، تو چاہ 20 روپے دی 50 روپے دی 70 روپے دی 100 دی پی لو، کہتے نہیں چاہ پانی وڈی ہوئے، پی سی والی چاہ دو سانو، 20,000 روپے دی چاہ جیب چ پاؤ. ہر محکمے میں ہمارے رشوت چل رہی ہے. جب یہ حالت ہوں گے، گناہ کثرت سے کرتے ہیں اور ڈٹائی سے کرتے ہیں، تو پھر حرام روزی ہے. ایسے ہی پھر اثرات اس کے اولاد پر پڑتے ہیں. اسی طرح معاملات باقی ہیں. اسی طرح کر لیا، لو جی رمضان آنے والا ہن بیچنی نہیں، مہنگی کر کے بیچیں گے، تو یہ ذخیرہ اندوزی ہے. اسلام نے کہ آپ چیزوں کو سٹاک کی تو بیچیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ لعنتی ہے بندہ جو اس طرح لوگوں کی چیزوں کو روک کے رکھ لیتا ہے تاکہ مہنگی ہو. اور آپ باقاعدہ بڑے بڑے تاجر مل کے چینی کو روک لیتے ہیں، 3 مہینے چینی نہیں آئے گی، مارکیٹ سے ویلیو بڑھ گئی، پھر چوک کے بھیجیں گے چلو یہ ساڑی مہنگی بکے گی. ہر جگہ ہمارے ہاں یعنی حرام کے ذرائع عام ہو چکے ہوئے ہیں. یہ بھی حرام ہے. ذخیرہ ناپ تول میں کمی. آپ مجھے یہ چکن جو باہر بیچتے ہیں، جاؤ مجھے پورا لے کے دکھاؤ، پیسے کلو دے. مجھے ہمارے وہ طلحہ مسجد کے جو صدر صاحب وہ کہتے کریمی صاحب میں گوشت لین گیا، مہمان آئے تھے، جلدی میں نے 4 کلو گوشت لوایا. اس کے بعد کہتے میں پرچون کی دکان پہ آ گیا سامان سموں لینے، تو میں نے ویسے ہی کنڈے پہ رکھا تو آدھا کلو کم. کہتے میں فٹافٹ گیا، میں کہ یار 4 کلو تو پیسے لینے تو آدھا کلو کٹا آتا ہے، چل تھوڑا بہت سمجھ آوے. پھر وہ نہیں ہے جی انہیں جی غلطی ہوگی جی، چلو جی بوٹی پا دینے جی. یہ حالات ہیں. ناپ تول میں کمی کرنا یہ ڈٹائی کے ساتھ ہمارے ہاں چل رہا ہے. پیسے پورے لیتے ہیں، چیز کم دے رہے ہیں، یہ بھی حرام ہے. پیسہ غیر معیاری چیزوں کو دھوکے سے بیچنا حرام ہے. شراب منشیات ان کی تجارت حرام ہے. یعنی یہ تمام کے تمام جو ذرائع ہیں یہ حرام ہے. اسلام نے قطعاً منع کر دی، فرمایا معاشرے میں یہ کام نہیں کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے حرام کی ممانت اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. سورۃ النساء آیت نمبر 29. فرمایا آپس میں باطل طریقے سے پیسے نہ کھاؤ. اچھا اب لوگ پتہ کہتے ہیں کریمی صاحب لوکی بھی تے راضی نہیں دیتے. میں نے کہا بندے راضی ہیں، اللہ اس کا رسول تو راضی نہیں ہے. مثلا ایک بندہ ہے وہ سود پہ پیسے لے رہا ہے، میں نے اسے کہا بھی آپ فکس پروفٹ پہ پیسے واپس کرو گے. میں قرضے میں ادھار اس نے دیے 10 لاکھ، واپسی پہ لے گا 11 لاکھ. میں نے کہا یہ تو حرام ہے، آپ 11 لاکھ 1 لاکھ اوپر لے رہے ہو. کہتے 80 دونوں راضی ہیں. میں کہ آپ دونوں راضی ہو، اللہ اس کا رسول تو راضی نہیں ہے نا. وہ سمجھتے شاید ہم آپس میں راضی ہیں تو یہ حلال ہو جاتا ہے. ایسے نہیں ہوتا، وہ حرام ہی ہے. اگر کوئی بندہ حرام دینے لینے پہ راضی بھی ہو جائے گا پھر بھی وہ حرام ہے. اس کا نقصان کیا ہے؟ ہمارے آقا فرماتے ہیں ایک بندہ لمبا سفر کرے اور اس کے بال بھی بکھر جائیں، یعنی یوں سمجھے یہاں سے پیدل بیت اللہ شریف گیا، پیدل بال بکھرے ہوئے، دونوں ہاتھ اٹھا کے آسمان پہ دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی. سرکار فرماتے ہیں اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا لباس بھی حرام سے. فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ آپ حرام کا لباس پہن کے نا پیدل بھی یہاں سے بیت اللہ چلے جائیں، آپ کی دعا قبول نہیں ہونی اگر آپ کی روزی حلال نہیں ہے. اب ہمارے ہاں ناانصافی، بددیانتی، رشوت، سود خوری، چوری، ڈاکہ زنی، ذخیرہ اندوزی، فریب دہی، جھوٹ، فراڈ عام ہو چکا ہے. اور لوگ اپنی باتوں کے فریب اور فراڈ کے ساتھ لوگوں سے پیسہ ہتھیاتے ہیں. ایسا جوا، ایسی فریب، ایسی سٹہ بازی، یہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں. اور جب آپ کسب حلال کماتے ہیں، حلال میں ایک تو اللہ سکون دیتا ہے، اللہ روزی میں برکت بھی ڈال دیتا ہے. حلال کے اندر اللہ تعالیٰ نماز بھی قبول کرتا ہے، آپ کی عبادتیں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے میں پہنچتی ہیں. اور حلال رزق کھلانے والے کی اولاد بھی جب حلال کھائے گی تو فرما بردار ہوگی، دعائیں بھی قبول ہوں گی. اس کا مطلب ہماری زندگی کی ساری ٹینشنوں کا یہی اس وقت نقطہ نکلا.
ہم روزی حلال کر لیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بھی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال کمانے کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا نبی